الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس حلقے میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا ہوں، ارکان اسلام کی دعوت کس طرح دینی چاہیے۔ ضرورت پیش آ جائے اور ضرورت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اسلام کی دعوت دینا بھی یہ بھی فرض ہے۔ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ایک اسلامی اور دینی اہم فریضہ ہے۔ تو ارکان اسلام کی دعوت، اس میں ترتیب ہونی چاہیے، تدریجاً ایک کے بعد ایک بیان کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، بڑے مقدس صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ پھر یہ کہ جب آپ 13 سال کے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ جو آپ کو موقع ملا تھا بچپن میں آپ کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ زیادہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی کبھی رات بھی آپ کے ساتھ گزارتے تھے، اور جو باتیں آپ بیان کرتے اسے نوٹ کر لیتے، اسے یاد کر لیتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحیح ستہ کے اندر بہت ساری روایتیں عن عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس، اس روایت کو ابن عباس نے بیان کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، حین بعثہ الی الیمن، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک عامل کی حیثیت سے، ایک گورنر کی حیثیت سے آپ بھیج رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی وہ انجیل کے ماننے والے یا تورات کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب ان کے پاس تم جاؤ، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تو سب سے پہلے جا کر کے ان کے سامنے بیان کرنا کہ گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی جا کر ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، ایک کے بعد ایک ان کے سامنے بیان کرو۔ سب سے پہلے توحید بیان کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر اس بات کا اقرار کر لیں، اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کر لیں، مجھے اللہ کا نبی مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، اب اس کے بعد ان کو بتانا، ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ عنوان یہ ہے کہ اس ارکان اسلام کی دعوت میں ترتیب ہونا چاہیے،
پہلے توحید کی دعوت، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ بات بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں ایک دن ایک رات میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اب اگر اس کے بعد اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں کہ ہاں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم نے اس کی اطاعت کر لی، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، اب اس کے بعد تیسری بات یہ بیان کرنا کہ اللہ نے تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہاں صدقہ کا لفظ آتا ہے اور زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے، وہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں آتا، وہاں صدقات کا لفظ آتا ہے۔ انما الصدقات، سورہ توبہ کے اندر، کہ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ کن کن کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، کلمہ زکوٰۃ کے بجائے کلمہ صدقہ کا ذکر فرمایا کہ ان سے صدقہ یعنی صدقہ تم پر فرض کیا گیا، یعنی زکوٰۃ۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وہاں کے غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، سرمایہ داروں سے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان سے زکوٰۃ لی جائے، ان کے فقراء پر لوٹا دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اب اگر زکوٰۃ بھی مان لیں، توحید بھی مان لی، نمازیں بھی مان لی ہیں اور زکوٰۃ کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اگر یہ مان لیں تو اب فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اے معاذ ابن جبل، دیکھنا زکوٰۃ لیتے وقت، وصول کرتے وقت ایسا نہیں کرنا کہ ان کے اچھے اچھے مال لے لو چھانٹ کر، تو مال چھانٹ کر نہیں لینا، متوسط درجے کے لینا۔ پھر ایک بات آپ نے اور بیان فرمائی کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اے معاذ ابن جبل، مظلوم کی دعا سے بچتے رہنا، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ آئیے اس کی مختصر شرح بیان کر دوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مقدس صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، جوان تھے، اور پھر یہ کہ اسلامی ارکان پر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت تھی، محبت کا یہ عالم تھا۔ دوسری روایات میں یہ بات آتی ہے جس وقت آپ ان کو رخصت کر رہے تھے یمن جانے کے لیے، جب الوداعی نصیحتوں سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ آپ کی زندگی کا گویا آخری سال تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاذ ابن جبل، بہت ممکن ہے واپس آنے کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، آؤ گے میری مسجد دیکھو گے، میری قبر دیکھو گے، یعنی آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا، آپ نے ایک پیشین گوئی بیان فرمائی تھی اور حقیقت میں ایسا ہوا، لیکن آپ سے اس قدر محبت تھی، اس قدر الفت تھی، اور صحابہ کو یقیناً آپ سے بے پناہ محبت تھی،
جس کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، معاذ بن جبل کے بے اختیار آنسو نکل آئے کہ گویا آپ سے جدائی ہو رہی ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا، آپ نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، غم نہ کرو، تسلی رکھو، اس جہان کے بعد بھی ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اہم پیغام دیا، اور یہ پیغام صرف معاذ بن جبل کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر اسلامی ارکان پر عمل کرنے والوں کے لیے، کہ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث ما کانوا۔ اے معاذ بن جبل، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں مجھ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ میرے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اور کون؟ من کانو، کوئی بھی ہوں، وہ حیث کانو، اور کہیں حیث ما کانو، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں۔ گویا یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس فرد بشر کو دیا ہے جو اسلامی ارکان پر عمل کرنے والا ہو قیامت تک کے لیے۔ یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے۔ امام بخاری وغیرہ اور دوسرے تحقیق کے مطابق سن 10 ہجری میں یا 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور رخصت کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کر دی تھیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر جو آپ نے بیان فرمایا، شارحین نے اپنے اپنے مذاق یعنی اس کے مطابق بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ کو بیان فرمائی ہیں، جو ہدایات آپ کے دی ہیں، مقصد کیا تھا؟ آپ کو ان تمام چیزوں کے احکام کو بتلانا مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں بھی کچھ چیزوں کا ذکر چھوٹ گیا ہے۔ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا، اور ایک معلم کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بات بیان کرے تو وہ ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد ایک بیان کرے۔ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کی دعوت دینا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ حضرت معاذ کو یہ ہدایت دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا دین بیان نہیں کرنا تھا، بلکہ ایک اصول بتانا تھا، چونکہ اور ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل جانتے تھے۔ اسلامی احکامات کیا ہیں، پھر یہ کہ اسلام کی دعوت اور تعلیم کے متعلق ہدایت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک نصیحت بیان فرمائی تھی۔ اے معاذ بن جبل، زکوٰۃ وصول کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ اچھے مال لے لو، بہتر مال چھانٹ کر لے لو، بلکہ اوسط درجے کی لینا۔ اور سب سے آخر میں جو آپ نے ایک عظیم نصیحت بیان فرمائی، جس کا تعلق معاشرے اور سماج سے ہے، کہ دیکھو، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ یعنی تم ایک ایسے علاقے میں حاکم بن کر جا رہے ہو، گورنر تھے، حاکم تھے، دیکھو وہاں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، کیونکہ مظلوم کی دعا بد دعا سب لگ جاتی ہے، اللہ اور اللہ رب العالمین اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، بدترس از
راہ مظلومہ کی ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آئے۔ اس کا مفہوم یہی ہے اردو زبان میں کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آہ لگ جاتی ہے، اس کی بد دعا لگ جاتی ہے اور فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وإن کان فاجرا ففجورہ علی نفسہ۔ یہ روایت فتح الباری کے اندر، بخاری کی شرح کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اگرچہ وہ فاجر، فاسق، بدکار آدمی ہو، جب کہ اس کی بد دعا لگ جائے گی اگر اس پر تم نے ظلم کیا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے، اس کا فسق و فجور، اس کی سیاہ کاریاں، اس کی بدکاریاں اس کے اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس پر ظلم کرو گے تو یقیناً یہ بد دعا لگ جائے گی، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے مسند احمد میں، اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہ دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہو، اگرچہ وہ اسلام کا ماننے والا نہ ہو۔ لیس دونہ حجاب، اللہ اور اللہ کے اس بندے کے درمیان، اس کافر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا سن لی جائے گی۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو ظلم سے بچائے، کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔